آج سے لاکھوں سال پہلے ڈائناسور جیسی ایک عظیم و شان مخلوق اس دنیا پر راج کرتی تھی، جنہیں ختم کرنا یا مارنا کسی جانور کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن پھر ایک بہت بڑا ایسٹرائیڈ اچانک اس دنیا پر آ کر گرا، جنہوں نے ان جانوروں کا زمین سے خاتمہ کر دیا۔ اس بات کو لاکھوں سال گزر چکے ہیں، لیکن کیا ہوگا اگر فیوچر کے اندر ایسا کوئی ایسٹرائیڈ ایک بار پھر سے زمین سے آ کر ٹکرا جائے؟ ایسٹرائیڈ خلا میں گھومنے والے ایسے آوارہ آبجیکٹس کو کہتے ہیں جو پلینٹس کے بننے کے دوران ان کا حصہ نہیں بنتے اور ان سے الگ ہو کر خلا میں بکھر جاتے ہیں، جنہیں میٹیورز کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ میٹیورز زمین پر پہنچ جائیں تو انہیں میٹیورائڈ کہتے ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑا میٹیورائڈ فیوچر کے اندر ہم 700 کروڑ انسانوں کے اوپر یعنی ہماری زمین پر آ کر گرے تو پہاڑ، سمندر اور زمین کی پلیٹوں کے اندر کیا ہلچل ہوگی، اور سب سے بڑھ کر کہ انسانوں کے رہنے لائق ماحول رہے گا بھی یا نہیں؟ انہی سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں۔ دوستو، کوئی بھی ایسٹرائیڈ یا آوارہ شہاب ثاقب جو خلا کے اندر آوارہ گھومتے رہتے ہیں وہ زمین کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ بہت سارے فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثلاً اس ایسٹرائیڈ کا میس کیا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، اس کی سپیڈ کیا ہے، اور وہ زمین میں کہاں پر گرتا ہے۔ ویسے تو ہماری زمین کی طرف بہت سے بڑے اور چھوٹے ایسٹرائیڈ بڑھتے رہتے ہیں، جن سے بچانے کے لیے ہماری زمین کے گرد قدرتی طے یعنی ایک میگنیٹک فیلڈ موجود ہے جو سورج کی سولر ونڈز اور ایسٹرائیڈ کے ان ٹکڑوں کو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی یا تو ان کو جلا کر ختم کر دیتا ہے یا پھر بہت ہی چھوٹا کر دیتا ہے کہ یہ زمین پر پہنچ کر کسی بھی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور زیادہ تر چھوٹے چھوٹے میٹیورائڈز سمندر یا ویران علاقوں میں ہی گرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین کا زیادہ تر حصہ یعنی 70% علاقہ سمندری حصے پر مشتمل ہے، اور بہت سے بیابان، جنگل اور صحرا ہی ان کا ٹھکانہ ہوتے ہیں، جو زیادہ تر انٹارکٹیکا اور صحرا کی ویرانیوں میں ملتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا ایسٹرائیڈ زمین کی طرف بڑھ جائے تو تب صورتحال تھوڑی مختلف ہوگی۔ اگرچہ فیوچر کے اندر یہ چانسز بہت کم ہیں، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے، کیونکہ صرف 1988 سے 2017 تک ناسا کے مطابق 7000 کے قریب ایسٹرائیڈ زمین کے مدار میں داخل ہوئے۔ اگر ایک ایسٹرائیڈ کا سائز 10 فٹ تک ہے تو وہ آسمان میں ہی پھٹ جائے گا، زمین میں داخل ہی نہیں ہو پائے گا۔ لیکن اگر اس کا سائز ایک اسکول بس کے سائز کے برابر یعنی 10 میٹر تک کا ہو تو یہ زمین سے ٹکرانے کے بعد ایک 100 کلو ٹن کا دھماکہ کر سکتا ہے، اور اس کے سائز کے ساتھ ساتھ اس کی شدت بڑھتی جائے گی۔ اور پیرامڈ آف ایجپٹ کے برابر کے سائز کا ایک آبجیکٹ 288 میگا ٹن شدت کا دھماکہ کر سکتا ہے۔ ریفرنس کے لیے بتاتا چلوں کہ یو ایس کا سب سے خطرناک تھرمو نیوکلیر بوم، جسے کیسل بریوو کہتے ہیں، صرف 15 میگا ٹن کا دھماکہ کر سکتا ہے، جبکہ 1 میل سائز کا ایسٹرائیڈ زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہی خوب تباہی مچائے گا۔ اس کے گرنے کے بعد اس کے 1000 میل کے ایریا میں آنے والے لوگ یا تو بھاپ بن کر اڑ جائیں گے یا آگ میں جل جائیں گے۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں زمین کا کرسٹ بھاپ میں بدل جائے گا اور 100 فٹ کا گہرا گڑھا زمین میں بنے گا، جبکہ اس سے چلنے والی ہوا کی رفتار 900 میل پر گھنٹہ تک بڑھ جائے گی، جو آس پاس کے علاقوں میں بھی محسوس ہوگی اور پودوں کو، کھڑکیوں کو اور معمولی سٹرکچر کو جڑ سے اکھاڑ دے گی۔ لیکن اگر یہ سمندر میں گر گیا تو سمندر کی لہریں 1 میل سے بھی اونچی ہوں گی اور 100 میل کی دوری تک جائیں گی، اور اتنی بڑی سونامی ہوگی جو آج سے پہلے انسانوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، جبکہ اس کے گرنے کی آواز بھی لگ بھگ دنیا کے دوسرے کونے تک سنی جائے گی۔ اس کے بعد زمین کا ٹیمپریچر بہت جلدی بڑھ جائے گا اور 900 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے، جو زمین کو کچھ ٹائم کے لیے ایک جیتا جاگتا مائکرو ویو اوون بنا دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس قدر شدید گرمی سے جنگل اور پیڑ پودے تباہ ہو جائیں گے۔ اگر یہ انٹارکٹیکا جیسے برفانی علاقے میں گرا ہے تو وہاں کی تمام برف فوراً سے پگھل جائے گی اور سمندری لیول کو مزید بڑھا دے گی۔ اس حادثے کے اندر صرف 10 سے 20 ہزار لوگ ہی بچ پائیں گے، لیکن وہ بھی زیادہ عرصے کے لیے نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ کھانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ڈسٹ پارٹیکل کی وجہ سے سورج زمین سے نظر نہیں آئے گا، اور جب سورج نظر نہیں آئے گا، اس کی روشنی نہیں پڑے گی سبزیوں پر، تو کوئی بھی سبزی اور پھل نہیں اگیں گے اور لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے۔ اور اگر جانور کسی طرح سے بچ بھی گئے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بھی بھوک مری کی وجہ سے مرنے لگیں گے، یا پھر انسان انہی کو کھا کر ختم کر دیں گے۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا اس مقصد کے لیے مستقل کام کر رہا ہے کہ کیسے ہماری زمین کو اس ممکنہ حادثے سے بچایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، جس کے اندر تقریباً 10 سال کا عرصہ لگے گا۔ منصوبہ یہ ہے کہ ایک ایسا اسپیشل ایئر کرافٹ بنایا جائے جو ایسٹرائیڈ کے زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی خلا میں لانچ کر دیا جائے اور اس ایسٹرائیڈ سے ٹکرا دیا جائے۔ ناسا کے سائنٹسٹ یہ تجربہ 2021 میں زمین کی طرف بڑھنے والے ایک اسپیشل ایسٹرائیڈ پر کرنے والے ہیں، جس کا نام ہے ڈیڈیمون۔ اس اسپیشل ایئر کرافٹ کو اس ایسٹرائیڈ سے ٹکرایا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا یہ تجربہ واقعی کسی حد تک کامیاب ہوتا ہے یا پھر ہمیں کوئی دوسرا طریقہ اپنانا چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ ہے گریوٹی ٹریکٹر، جس کے مطابق ایسٹرائیڈ کو گریوٹی کے ذریعے
ज़मीन की तरफ बढ़ने से पहले ही किसी दूसरी डायरेक्शन के अंदर मोड़ दिया जाए। और तीसरा तरीका जो साइंटिस्ट के लिए ज़ेरे गौर है वो है लेज़र का इस्तेमाल। इस मकसद के लिए एस्ट्रॉयड को या तो किसी एयरक्राफ्ट से खला के अंदर ही छोटा कर दिया जाएगा ताकि वो ज़मीन पर पहुंचकर भी कोई नुकसान ना करे, या फिर कोशिश की जाएगी कि उसे खला के अंदर ही ब्लास्ट कर दिया जाए। लेकिन इस तरीके के अंदर सबसे ज़्यादा इशू इन्वायरमेंटल इशू हैं कि इस एस्ट्रॉयड की तबाही के बाद क्या हमारे इन्वायरमेंट को तो कोई नुकसान नहीं होगा, और दूसरा ये कि अगर ये तजर्बा कामयाब ना हुआ तो हमारा क्या होगा, यानी हमें इसके अलावा भी किसी और बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन खुशकिस्मती से साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा कोई भी एस्ट्रॉयड इस वक्त रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि आने वाले वक्तों के अंदर हमारी इस खूबसूरत ज़मीन से टकरा कर इसे तबाह कर सकता है। और ये भी मुमकिन है कि शायद वो इस वक्त कहीं रास्ते में हो। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।